بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و تشریف رکھیں معزز ممبران، تشریف رکھیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے اپنے ایلائز کو، اپنی پارٹی کو، سب ممبرز کو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک بڑی امپورٹنٹ ہمارے لیے آج دن تھا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں اسپیکر صاحب فیٹف کے بل سے پہلے، کیونکہ بڑا کرنٹ ٹاپک ہے، جو ایک ایسا حادثہ ہوا جس سے سارا ہمارا ملک ہل گیا، وہ جو موٹر وے کے اوپر جو سانیہ ہوا، میں صرف اس کے اوپر بریفلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب سے یہ حادثہ ہوا، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک بہترین لیجسلیشن پاس کی جائے کہ آگے سے صرف ہماری خواتین کو ہی نہ پروٹیکشن ملے، بچوں کو بھی، جو چائلڈ ابیوز کے اندر بڑی بری طرح ان کی زندگیاں بھی تباہ ہوتی ہیں، ان کی فیملیز بھی تباہ ہوتی ہیں. یہ جو ریپ ہے، اس کو اس طرح یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے، دنیا میں بھی، باہر کے معاشروں میں بھی، لیکن ہمارے معاشرے میں جس طرح کی ہمارا کلچر ہے، اس میں ان کی بھی زندگی تباہ، ان کی فیملیز بھی سفر کرتی ہیں. اور میں تو خاص طور پہ سوچ رہا تھا کہ ان بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی. یہ ساری زندگی کے لیے یہ ٹراما رہتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم 3 ٹیئر اس کے اوپر کام کریں. نمبر 1 تو پولیسنگ، رجسٹریشن. ساری جگہ دنیا کے اندر سیکس کرمنلز کی رجسٹریشن ہوتی ہے، سیکس آفینڈرز رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان کا ایک ڈیٹا بیس بنتا ہے، ان کو پھر فالو کیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو سیکس آفینڈرز ہوتے ہیں وہ ریپیٹ آفینڈرز ہوتے ہیں. جس طرح یہ جو ایک ابھی بھاگا ہوا ہے جو عابد، اس سے پہلے بھی گینگ ریپ کی ہوئی ہے، اور پھر سے جو بھی اس کو سزا دی تھی ظاہر ہے وہ عبرتناک نہیں تھی، کیونکہ اس نے پھر سے کیا. اور یہ تو رپورٹ ہوا ہے سیکنڈ ٹائم. بیچ میں کتنے اس نے ایسے جرم کیے جو ان رپورٹڈ ہے. اور جتنا بھی ہم اس میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا ایک چھوٹا سا نمبر رپورٹ ہوتا ہے. چائلڈ ابیوز میں بھی، جدھر بچوں سے ظلم ہوتا ہے، اور یہ ریپ کیسز میں بھی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ٹراما اور صدمہ سے گزرتے ہیں، بچے بھی اور جو خواتین بھی. تو اس کے اوپر ہم تیاری کر رہے ہیں ایک بل کی، لیجسلیشن کی، جس میں عبرتناک سزا ہو. خوف زدہ ہوں لوگ، یہ کرتے ہوئے ان کو پتا ہو کہ کسی کی جب وہ زندگی تباہ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. انشاءاللہ یہ بل تیار ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے چند دنوں میں ہم پیش کریں گے. اور اس میں صرف یہی نہیں کہ عبرتناک سزا دینی چاہیے، اس کے اوپر بھی ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی کہ جو ہم نے یہ بھی اسیس کیا کہ یہ بھی جو حل اگر ہم پکڑ بھی لیں، اور انشاءاللہ ایک تو پکڑ کے دوسرے کو پکڑ بھی لیں گے، اس کے بعد بھی اس کو کنوکٹ کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی ایویڈنس چاہیے عدالت کے اندر وہ بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی وہ ایویڈنس دینی ہو وٹنس باکس میں کھڑے ہو کے، وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم پریپریشن کر رہے ہیں کہ پروٹیکشن آف وٹنس کی، کہ کیا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے عدالت میں. تو اس کی بھی انشاءاللہ پوری ایک کمپریہنسو ایک لیجسلیشن لے کے آئیں گے. دوسرا جی، میں یہ جو فیٹف کی ساری لیجسلیشن اور یہ جو کہانی چلی ہے، میں صرف آج اپنے ملک کے سامنے، اپنی پارلیمنٹ کے سامنے، یہ جدھر جا بھی رہی ہے ہماری، یہ دیکھ بھی جو رہے ہیں پاکستان میں لوگ،
देखें जी, फैटफ का हमें सबको पता चलना चाहिए कि ये फैटफ कोई तहरीक हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हम फैटफ के ग्रे के अंदर आए, ग्रे लिस्ट के अंदर। ये हमें विरासत में मिला, इनहेरिट किया हमने। और सबको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाती है, हमारी फाइनेंस, हम बाहर के फाइनेंसेस से मुल्क कट ऑफ हो जाता है। और वो मुल्क जो पहले मुश्किल हालात में था और जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जब आप उस सतह पे हो जो हमारे थे आज से 2 साल पहले, उसका मतलब ये कि सारा प्रेशर पड़ता है करेंसी के ऊपर, रुपए के ऊपर। और हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे रुपया गिरता है सारी इंपोर्ट्स महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर तेल, जिसके अंदर तेल की वजह से बिजली, जितनी भी इंपोर्ट्स हमें चाहिए होती हैं हमारी इनपुट्स इंडस्ट्री के लिए, यानी सारी चीजें जब पेट्रोल, डीजल, बिजली, ये जब सब महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगी, तो आखिर में महंगाई से गुर्बत बढ़ती है। तो एक कौम निकल रही है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह कोविड में से पाकिस्तान निकला, कोई ये उम्मीद नहीं रख रहा था कि इस तरह हम निकलेंगे, क्योंकि सबको खौफ था कि जब एक मुल्क लॉकडाउन में चला जाता है, उसकी इकोनॉमी बंद हो जाती है। तो हमने देख लिया कि हिंदुस्तान में उनकी 24% उनका जीडीपी नीचे गया है कोविड की वजह से। तो हम तो पहले मुश्किल में थे, तो अगर हम उसी तरह का हमारी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर पड़ता तो आज पाकिस्तान में तो बहुत बुरे हालात होने थे। तो अल्लाह का करम है, उन हालात से निकले, आज हमारी इकोनॉमी पिक कर रही है और हम दुनिया मिसाल दे रही है, WHO पाकिस्तान की मिसाल दे रहा है कि पाकिस्तान से सीखो कोविड में किस तरह आप निकले हैं। तो मैं तो आज ये उम्मीद लगा रहा था कि हमारी ऑपोजिशन जो आएगी वो हमारी तारीफें करेगी, हमें शुक्रिया अदा करेगी कि जिस तरह हमने इस मुश्किल वक्त से निकले हैं। मैं तो समझ रहा था कि वो, क्योंकि उनको फिक्र हो, देखे ना, डेमोक्रेसी के अंदर एक डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंट करते हैं, ये पब्लिक के मफादात की हिफाजत करते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, पार्लियामेंट का एक खास रुतबा है दुनिया में। रुतबा इसलिए है कि हम अवाम के इंटरेस्ट की हिफाजत करते हैं, इसलिए हमारे पास हमें एक स्टेटस मिलता है, इसलिए हमारे कई जगह हमें VIPs की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं हम उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो जिस तरह पाकिस्तान निकला है, और अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है दुनिया को कि पाकिस्तान से सीखो, जिस तरह पाकिस्तान निकला है कि हमने अपने लोगों को भी बचा लिया। अल्लाह का शुक्र है, हिंदुस्तान से आप देखें तो उनके तो केसेस अभी ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे तो केसेस भी हमारे कंट्रोल हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि आज पाकिस्तान के अंदर हमारे अस्पताल प्रेशर में नहीं है, केसेस भी नीचे जा रहे हैं और हमने अपनी इकोनॉमी भी बचा ली। लेकिन मैंने आज ऑपोजिशन का जब रवैया देखा तो मुझे जो मेरे दिल में खदशा था, जो मेरे इनके ऊपर मेरे व्यूज हैं, सब ऑपोजिशन पे नहीं, इनके जो लीडर्स हैं, वो कंफर्म हो गए। आज वो कंफर्म तब भी हो गए जिस तरह इन्होंने फैटफ की लेजिस्लेशन को अप्रोच किया, क्योंकि फैटफ का ब्लैक लिस्ट में जाना मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस, उसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी क्रैश करना, उसका मतलब रुपया किधर रुकेगा, 250 पे 300 पे डॉलर जाएगा, किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे पास तो इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है कि हम रुपए को सपोर्ट कर सके। तो इन हालात के अंदर हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे साथ मिलके ऑपोजिशन फैटफ की लेजिस्लेशन इसलिए पास करेगी कि ये पाकिस्तान के लिए है, हमें कोई जाती फायदा तो नहीं है। लेकिन आज जिस तरह इन्होंने ना तो शुक्रिया अदा किया हमारा कि जिस तरह हमने बचाया पाकिस्तान को गवर्नमेंट ने कोविड से, बल्कि मैंने तो इनकी तकरीरें सुनी थी, मुझे मिसाल दी जा रही थी, नरेंद्र मोदी को देखो उसने कैसे लॉकडाउन किया है। मुझे यानी जिस तरह की तनकीद, किसी ने कहा FIR काट दो, कोई लोग मारे थे तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर FIR काट दो, तो वो करते इतनी यानी
जब तनकीद की थी तो अगर अल्लाह ने करम किया तो इनको फिर थोड़ी सी तो तारीफ कर देनी चाहिए थी, लेकिन जो आज इनका रवैया था और जो हमारी नेगोशिएशंस चली और हमने कोशिश की इनको कन्विंस करने की कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ये फैटफ के हमारे ग्रे लिस्ट से निकलना और कहीं खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट में जाना, ये तो पाकिस्तान का इशू है। लेकिन जो भी निगोशिएट कर रहे थे, जो इन्होंने जिस तरह की निगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जो पाकिस्तान की बेहतरी है उसके ऊपर इनका कोई फिक्र नहीं। इनको अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। यानी इन्होंने समझा कि जी इतना खौफजदा होंगे कि कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। इन्होंने 38 शिकें थी जो हैं नैब के कानून में, उसमें से 34 में इन्होंने अमेंडमेंट्स का हमारे सामने रख दी। यानी 34 नैब के एक्ट में अमेंडमेंट्स का मतलब कि नैब को दफन कर दो। सो इन्होंने इस्तेमाल किया फैटफ को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए, और कोई फिक्र नहीं कि अगर मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो क्या होता है। और इन्होंने लास्ट मिनट तक कोशिश की, फिर जब इन्होंने देखा हम ब्लैकमेल नहीं हो रहे, फिर भी एंड में जाके फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। स्पीकर साहब, मैं अपनी कौम को, क्योंकि अपनी मेंबर्स भी मेरे बैठे हैं, कौम भी, उनको बड़ा जरूरी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. जी प्लीज। मनी लॉन्ड्रिंग सब लोगों को समझ नहीं मनी लॉन्ड्रिंग की आती। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि जब आप एक मुल्क में पैसा नाजायज तरीके से बनाते हैं तो जरूरी ये होता है कि वो आप उसको मुल्क से बाहर रखें, क्योंकि वो मुल्क के अंदर वो नजर आ जाता है। तो इसलिए जब आप सारी दुनिया में, हमारा ये इशू नहीं है, ये सिर्फ ये सारी तीसरी दुनिया में जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, आप हर डेवलपिंग वर्ल्ड में देखें कि जिधर भी उनकी प्राइम मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स जब पैसा चोरी करते हैं तो वो मुल्क से बाहर भेज देते हैं, और इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि ये इलीगली बाहर जाता है। और फिर ये उससे प्रॉपर्टीज ले लेते हैं बाहर, लंदन में। बल्कि अभी मैं एक
YouTube کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ہندوستان میں بتا رہے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے امیر لوگ جنہوں نے پیسے چوری کیے ہوئے ہیں وہ سب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز اور ان کی بینک اکاؤنٹس ہیں، لیکن ہندوستان کی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے وہ پیسہ واپس لانا۔ یہ ایک ایسا بڑا عذاب ہے اسپیکر صاحب، میں صرف سب کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں کہ غریب ملک، ڈیولپنگ ورلڈ غریب ہوتی جا رہی ہے، امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر سال اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے، ڈیولپنگ ورلڈ سے امیر ملکوں میں جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مے فیئر کے فلیٹس اور یہ سب سے مہنگے علاقوں میں اس طرح کی اور بھی غریب ملکوں کا پیسہ جاتا ہے باہر، اور یہ اصل وجہ ہے کہ تیسری دنیا جو ڈیولپنگ ورلڈ نیچے جا رہی ہے، کیونکہ وہ پیسہ اگر اسی ملک میں خرچ ہو تو اسے نوکریاں مل سکتی ہیں، آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، سکولز بنا لیں، ہسپتال بنا سکتے ہیں۔ وہ جب پیسہ باہر چلا جاتا ہے تو باہر تو ان کے لیے نوکریاں مل جاتی ہیں اور وہ ادھر امپلائمنٹ بھی مل جاتی ہے اور ان کی دولت بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کے فارن ایکسچینج ریزرو بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں ایک تو وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے، دوسرا یہ ڈالرز لے کے پیسہ باہر بھیجتے ہیں۔ یہ جو ٹی کا سارا کیس ہے یہ ہے کیا؟ یہاں سے حوالہ ہنڈی سے پیسہ باہر بھیجا، جس کی ضرورت پڑی وہ ٹی سے منگوا لی اور انہوں نے کہا جی کہ نو کوسچنز آج کیونکہ ہمیں ریمیٹنسز آئی ہیں۔ یہ پورا ایک ریکٹ ہے منی لانڈرنگ کا، اور اس ملک میں جو اگر ہمارے روپے پہ پریشر پڑتا ہے، جو میں کہہ بیٹھا ہوں، جب روپے پہ پریشر پڑتا ہے مہنگائی آ جاتی ہے، غربت بڑھتی ہے۔ تو جب آپ اپنے ڈالرز یہاں سے ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو وہ دوسرا نقصان پہنچاتے ہیں ہمارے ملک کو، کہ ڈالرز کی جب کمی ہوتی ہے تو روپے پہ پریشر پڑتا ہے۔ اب اس کے اوپر آخر میں یہ جا کے پھنس گئے کہ جناب منی لانڈرنگ کو نکال دو نیب کے قانون سے۔ اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو فکر کیا چیز ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ڈر لگا ہوا؟ اور افسوس یہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے اتنا زیادہ سارا ہمارے ٹائم بھی ضائع ہوا، یہ سارا ادھر تک پہنچے۔ اور پھر سے میں یہاں اپنی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب آج آئے اور آپ کا جو جذبہ، اور آپ بیٹھے اور اتنی دیر تک آپ نے پوری صبر سے کام لیا۔ لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم یہ لیجسلیشن پاس کریں، فیٹف کے لیے نہیں، منی لانڈرنگ کے لیے۔ منی لانڈرنگ اس ملک کو، اگر ہمیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال پاکستان سے 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، تو 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ، یہ دیکھ لیں کہ ہم نے IMF سے جو قرضہ لیا ہے وہ 6 ارب ڈالر کا لیا ہے اور اس کی ہمیں ساری کنڈیشن باندھنی پڑتی ہیں۔ تو یہ سوچ لیں کہ 10 ارب ڈالر کی اگر ہم منی لانڈرنگ ہی روک لیں تو ہمیں قرضے لینا ہی نہ پڑتا IMF سے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ریزروز کم تھے۔ اس لیے اسپیکر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، یہ اس ملک کی فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ، جو ہمارے صاحب اقتدار رہے ہیں، وہ صاحب اقتدار جب یہ پیسہ باہر جا رہا تھا کسی نے کوشش نہیں کی روکنے کی، کسی نے یہ کوشش نہیں کہ باہر ان کے پراپرٹیز اتنی بڑی بڑی باہر ہیں، کسی نے نہیں پوچھا کہ کدھر سے پیسہ گیا ہے۔ انہوں نے مجھے عدالت میں جب مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے یہ عدالت میں مجھے لے کے گئے، کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، کیونکہ میرا تو فلیٹ 2002 کا ڈکلیئر تھا، لیکن 2016 میں اس لیے لے کے گئے کیونکہ میں نے ان کا پینما کا کیس اٹھایا ہوا تھا۔ تو پینما کا جب کیس اٹھایا تھا اس میں پھر مجھے پریشرائز کرنے کے لیے عدالت میں لے گئے۔ تو اسپیکر صاحب اگر میں جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، ایکسپورٹس مین تھا، میں اگر 40 سال پرانے کانٹریکٹس دکھا سکتا ہوں، میں اپنی ساری منی ٹریل دے سکتا ہوں پاکستان میں پیسہ لانے کے لیے، یہ ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکتے کہ پیسہ باہر کیسے گیا ہے۔ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہائیڈ پارک، کیونکہ میں لندن، میری بڑی زندگی گزری ہے، 1 ہائیڈ پارک لندن کا تقریباً سب سے مہنگا پراپرٹی ہے۔ مے فیئر دنیا میں مہنگا ترین شہر ہے لندن، اور مے فیئر لندن کا مہنگا ترین علاقہ ہے۔ ادھر ان کے پاس اتنی پراپرٹیز، کدھر سے آیا پیسہ؟ یہ کوئی ڈاکیومنٹ بتا دے کہ پیسہ باہر کدھر گیا۔ دوسری طرف آصف زرداری کی پراپرٹیز کی لسٹ ہے، اپنے نام پہ نہیں لیے ہوئے،
ایک نیو یارک میں فلیٹ غلطی سے اپنے نام پہ لے لیا جو ایک کیس چل رہا ہے, باقی تو اپنے نام پہ نہیں. یہ کدھر سے پیسہ آیا؟ تو جب ایک ملک کی جو سربراہ جب وہ پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ڈالرز میں باہر لے کے جاتے ہیں, دبئی میں ان کی پراپرٹیز ہے, وہ یہاں سے کنورٹ کرتے ہیں روپے کو ڈالر میں باہر لے جاتے ہیں, تو جب وہ لے کے جاتے ہیں وہ دو چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہے. پاکستان کے ادارے پہلے تباہ کرتے ہیں. پہلے نیب میں انہوں نے مل کے اپنا آدمی رکھوایا, وہ جو نیب چیئرمین تھا انہوں نے کیسز ان کے بند کیے. ہدایبہ پیپر مل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, اس کے اوپر اسحاق ڈار کی باقاعدہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے, اس نے بینک اکاؤنٹس دیے ہیں کہ جدھر جدھر یہاں سے پیسہ باہر گیا, نام دیے ہوئے اس نے. اوپن اینڈ شٹ کیس, ان کا اپنا آدمی نیب میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے وہ آگے پروسیڈ نہیں کیا. تو انہوں نے یہ جو 10 سال کے اندر 4 گنا زیادہ پاکستان کے قرضے بڑھے ہیں. 60 سال کی تاریخ میں ٹوٹل پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب تھا, 10 سالوں میں پہنچ گیا 30,000 ارب. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے, جو ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا پہلا سال, اس کا آدھا چلا گیا ان کے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ. ملک کدھر سے چلاتے ہیں؟ پھر ہمیں کہتے ہیں جی آپ قرضے لے رہے ہیں. اگر ہم قرضے نہ لیں تو ہم ملک کیسے چلائیں؟ آدھا تو جو پیسہ اکٹھا کیا ان کی قرضوں کی قسطوں پہ چلا گیا. اب جو ہم نے کرونا کی وجہ سے کم کلیکشن ہوئی, پھر ہمارا 1,000 ارب کم ہوا, تو 4,000 ارب اب جو اکٹھا کیا یہ سیکنڈ ایئر میں, اس میں سے 2,600 ارب وہ چلا جائے گا قرضوں کی قسطوں دینے پہ. تو اسپیکر صاحب بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے 10 سال میں اس ملک کو بوجھ ڈال دیا, اس کا ملک کا جو قرضہ ہے وہ 4 گنا زیادہ بڑھا دیا, اور آپ جب بات کریں کرپشن کی تو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ بلیک میل ادھر کر رہے ہیں, کبھی پہلے انہوں نے بلیک میل اس پہ پہلے ہمیں کہا جی پہلے دن سے شروع کر دیا کہ جناب ہم مانتے ہی نہیں الیکشن کو, ہم کہہ رہے ہیں کہ کھولیں جو آپ چاہتے ہیں, بتائیں ہمیں کون سی, اس کے بعد بات ہی نہیں کی. اسمبلی نہ چلنے دیں, تقریر نہ کرنے دیں, یہ تو آج وہ ہے نہیں تو میں تقریر کر رہا ہوں, نہیں تو تقریر نہیں کرنے دیتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان کا. دیکھیں نا, اگر جو اسمبلی کا سب سے بڑا کام ہے کہ پبلک انٹرسٹ کی حفاظت کرنا, تو کیا یہ پبلک کے انٹرسٹ کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ تو اپنے جو لیڈرز کی چوری کیے ہوئے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کا تو انٹرسٹ ہی الٹا ہے پاکستان سے. جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے, پاکستان کا تو انٹرسٹ ہے کہ یہ چوری کیا ہوا پیسہ واپس آئے. انہوں نے اپنی اپوزیشن کا مقصد یہ بنا دیا کہ کسی طرح وہ اس چوری کیے ہوئے پیسے کو بچا لیں. کیسے ایک ملک ترقی کر سکتا ہے جب ایک ملک کے جو بڑے بڑے جن لوگوں کے پاس اتنا, ہمیں پتہ ہے, ہمیں اسپیکر صاحب میں نے تو ان کو سب کو دیکھا ہوا ہے, مجھے تو پتہ ہے ان کی پہلے حالات کیا تھے. مجھے تو پتہ ہے یہ جس طرح اب آپ جو دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار کو دیکھیں, اسحاق ڈار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی, مے فیئر پہ کوئی مرسیڈیز کا شو روم تھا. نواز شریف کی فیملی, اب ان کی فیملی دیکھ لیں, ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے, لگتا ہے یہ بکنگھم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے. کدھر سے پیسہ آیا اتنا پیسہ؟ اور جواب مانگو تو جی یہ سیاسی انتقامی کاروائی ہو گئی. اسپیکر صاحب میں آخر میں میں اپوزیشن کو پھر کہتا ہوں, آپ نے جو بھی, ہم ہر طرح کی آپ سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, ہمارے سے کہیں ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم کرپشن کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں. میں آخر میں ہاؤس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو پی ایم ڈی سی کا بل پاس کیا یہ بہت ضروری تھا. اسپیکر صاحب بدقسمتی سے ہماری جو میڈیکل کالجز اور ہمارے جو ڈینٹسٹری ان کے کالجز کی جو سٹینڈرڈ ہے وہ گرتی جا رہی تھی. اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے مطابق ہم ان کی سٹینڈرڈز ریز کریں. اور یہ جو بل تھا یہ کوشش تو کر رہے تھے 1.5 سال سے. میں پھر سے ہاؤس کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے یہ بل پاس کیا, اور انشاءاللہ اس سے ہمارے ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ کی سٹینڈرڈ بڑھ جائے گی. بہت شکریہ.
میں